بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جس کا ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشات میں لگتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کو ہم سے اور اتنے فاصلے میں رکھ دیا جاتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعا کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری دعائیں، تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اب تم دعا مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس کے آخر میں وہ تمہارا منتظر ہے۔ تو تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں اس لیے تکلیف میں ڈالتا ہے۔ وہ تکلیف اللہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے دیتا ہے، اور بہترین ہی تمہاری دعائیں، تمہارے صبر، تمہارے آنسو اور تمہاری التجاؤں کا جواب ہوتا ہے۔ وہ اللہ تمہیں بس سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہیں آج یہ امتحان بہت تکلیف دے رہا ہے، لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا، تمہیں بہتر سے بہترین سے نوازا جائے گا، تو تم سب تکلیفیں بھول جاؤ گے، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ مشکل بھی بس تھوڑے وقت رہے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشانیاں تمہیں پریشان کر رہی ہیں، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اپنے رب سے بول کر تو دیکھو۔ اس رب کو بتاؤ، اس سے مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یقین رکھو جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل بہت مضبوط ہو جاتا ہے نا، تب ہی تو معجزے ہوتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ زندگی میں کچھ یادیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ دکھ بتائے نہیں جاتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدے تک لے جاتے ہیں، وہ رات کو جگائے رکھتے ہیں، جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے کہے جاتے ہیں وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ وہ دکھ نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ تم اللہ سے بات کرو، اسے اپنا درد سناؤ، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں جس میں اللہ کی محبت نہ ہو، مگر وہ اللہ نہیں بھولتا۔ کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحہ تم سے باخبر رہتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے انبار میں بھی ایک آنسو بہانے پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب تم اپنے رب سے سجدے میں، تہجد میں گڑ گڑاتے ہو، اس کے سامنے آنسو بہاتے ہو، تو کن کے معجزے ہوتے ہیں۔ تم آسمان کی اونچائی میں جتنے گناہ لے کر اس کے پاس جاؤ گے نا، تو بس وہ آنسو کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، اب بھلا دیتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں نہیں سنتا؟ وہ پاک ذات اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دے گا، تو مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر میں 7ویں آسمان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا سے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے بہترین سے بہترین نوازوں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، تمہارے توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، تمہاری برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے، تم اللہ کے اتنے قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر جائے گا، بھروسہ آ جائے گا۔ یہ امتحان تمہارے دل اور دماغ پر بڑی دھند مٹا دے گا، اور شاید یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے تمہیں اپنی طرف آنے کے لیے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اپنے اللہ کی محبت کو محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے نا، تم سے زیادہ محبت
محبت کرنے لگے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے لیے پیارے ہوتے جاؤ گے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ایک ہی تو زندگی ہے، اسے اداس کر کے گزار دیا تو کیا فائدہ۔ اداس ہو جانا، پریشان ہو جانا سب نارمل ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ آنسو روکنا بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسے حالات میں اللہ کی رضا کو سمجھ کر جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی وہ کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کس چیز کا غم ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بندہ اسے پکارے گا، کی طرف دوڑ کر جائے گا، وہ اللہ انتظار کرتا ہے، بھی نہیں بھولتا ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان کے نور کی طرف ہوتی ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہیں، تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، ان کے غم کو دور کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ تو اللہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ جب تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارتے ہو نا تو تمہیں معجزوں کی صبح مل کر ہی رہتی ہے، بس تم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کر لو، کیونکہ جب فیصلے عرش سے اترتے ہیں خوشیوں کے در کھل جاتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، تم نے یقین اور صبر کا حق ادا کیا ہے، ان قریب وہ اپنے فضل کا ایسا نظام چلائے گا کہ تمہاری ایک ایک دعا قبولیت کا شرف حاصل کر کے تمہاری بکھری زندگی سمیٹ کر خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ بس یاد رکھو، جس طرح خدا چمکتے ہوئے دن پر ظلمت طاری کر کے تاریکی میں بدل دیتا ہے، وہی مہربان خدا تمہاری زندگی کے ہر زوال کو عروج میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ مہربان ان قریب تمہاری زندگی کی ہر توڑ پھوڑ کو اپنی قدرت سے ایک نئی اور عالی شان تعمیر میں بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر میری ویڈیو سے آپ کے دل کو تسلی ہوئی یا کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا تو مجھے لائک کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو جلد ختم کر کے آپ کی زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دے، آمین۔ جزاک اللہ۔